سورۃ النور جو ہے یہ مدنی صورت ہے، مختصراً عرض کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی المصطلق ایک غزوہ تھا۔ آپ کا معمول مبارک یہ تھا کہ اپنے بعض اسفار کے اندر شروع میں مستورات کو بھی ساتھ لے جاتے تھے، جو مجاہدین کا کھانا وغیرہ بناتی تھی۔ جب مسلمانوں کی نفری تھوڑی تھی، مرد آگے میدان میں لڑتے تھے، عورتیں بھی وہ ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرتی تھیں اور اس کے علاوہ باقی انتظامات کرتی تھیں۔ اس سفر میں آپ کی زوجہ محترمہ، ہم سب کی والدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ تھیں۔ سفر میں واپسی ہو رہی تھی، ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ پڑاؤ کرنے کے بعد لوگوں نے اپنی ضرورتیں پوری کریں، اس کے بعد چل پڑے۔ ہوتا یہ تھا اس زمانے میں کہ مستورات کے لیے، عورتوں کے لیے اونٹ کے اوپر ایک کجاوا، ڈولی سی، اگر آپ تھوڑا سا آج سے کوئی 40-50 سال پرانی جو ہے نا، عورتوں کی ڈولی ہوتی تھی، ڈولی جس میں دلہن کو بٹھا کے لے کے جاتے تھے، تو ڈولی نما ایک کجاوا ہوتا تھا جس کو اونٹ نیچے بیٹھ جاتا تھا، اس کو اٹھاتے تھے، نیچے رکھ دیتے تھے، اس کے اوپر پردے لگے ہوتے تھے، مرد ادھر ادھر ہو جاتے تھے، مستورات اس میں سے نکلتی تھیں اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جنگل کی طرف چلی جاتی تھی، واپس آتی تھی، اس میں بیٹھ جاتی تھی، پردہ نیچے گرا دیتی تھی، مرد اٹھا کر اس کو اونٹ کے اوپر رکھ دیتے تھے، یوں ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ضرورت پوری کرنے کے لیے مردوں سے دور چلی گئیں۔ وہاں ان کا کوئی ہار تھا جو گم گیا، اب اس کو تلاش کرنے میں دیر ہو گئی۔ ساتھیوں نے یہ سمجھا پردے گرے ہوئے ہیں، انہوں نے وہ کجاوا اٹھایا، چونکہ ہلکا پلکا جسم تھا، زیادہ وزن نہیں تھا، اور کجاوے کا لکڑی کا ہوتا ہے، اس کا اپنا ہی وزن بہت زیادہ ہوتا تھا، اس کو اٹھا کر اوپر رکھ دیا، یہ سمجھ کر کہ امی جان اندر ہیں، اور روانگی ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ کسی صحابی کو پیچھے مقرر کر دیتے تھے کہ بھئی ظاہر ہے کہ جب قافلہ کہیں رک جاتا ہے تو کسی کوئی کوئی نہ کوئی چیز رہ جاتی ہے، کسی کی مسواک رہ گئی، کسی کی جناب کسی کا کوئی جوتا رہ گیا، کسی کو کوئی سرہانہ رہ گیا، کسی کی کوئی تلوار رہ گئی، آج کل کے زمانے میں موبائل کا چارجر رہ گیا، ہاں تو بندہ کہتا ہے یار وہ وہاں تھا، میرا چارجر رہ گیا یار، وہ لے کے آ جانا۔ تو اس طرح کی چیزیں انسان کی ظاہر ہے رہ جاتی ہیں۔ کہیں ہوٹل میں رہتا ہے تو واش روم میں اس کا برش رہ جاتا ہے، واش روم کے اندر اس کی ٹوتھ پیسٹ رہ جاتی ہے، ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں، اپنا تولیہ تھا وہ اس کے اندر رہ جاتی ہے، انسان ہے۔ تو ایک صحابی پیچھے سے بچی کچی چیزیں اٹھانے کے لیے قافلے والوں کے ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو اس مرتبہ باری لگی ہوئی تھی تو صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ، غالباً ان کا نام معطل ہے یا معطل، تو ان کی ڈیوٹی تھی۔ اچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تھی الحمدللہ بہت سمجھدار، امت کی بڑی محدثہ ہیں، اتنی حدیثیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو منقول ہیں، بڑے بڑے صحابہ میں ان کا نام آتا ہے جو احادیث کو نقل کرنے والے، ذہین تھی، اللہ تعالیٰ نے ذہانت و فطانت کا اعلیٰ درجہ دیا۔ تو یہ سوچ کر کہ خود چل پڑی تو پتہ نہیں میں تو پیدل ہوں اور قافلے والے جو ہیں وہ ہوں گے سواریوں پر، حضور کسی کو بھیجیں گے بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں ایک راستے سے جا رہا ہوں، کوئی اور شارٹ کٹ راستے سے آ جائے، تو امکان ہے زیادہ گمنے کا۔ تو وہیں آ کے تشریف فرما ہو گئیں جہاں پر قافلے نے پڑاؤ کیا تھا۔ حضرت صفوان، اچھا، اور طبیعت میں اتنی بے اطمینانی اور ایسی سکون کہ اسی حالت میں انتظار کرتے کرتے سو گئے۔ اب دیکھیے معصومیت کی انتہا ہے، آرام سو گئی۔ حضرت صفوان آئے، دیکھا کہ جو ہے وہ امی جان جو ہے یہاں آرام کر رہی ہیں، قافلے سے پیچھے رہ گئی۔ کوئی آہٹ ہوئی تو آنکھ کھلی، انہوں نے اپنا اونٹ جو ہے وہ بٹھایا، خود دور چلے گئے، سوار ہوئیں اور وہ لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جلدی جلدی چل کے پہنچ گئی۔ بس یہ ہوا بس۔ اب جناب منافقین نے وہ طوفان بدتمیزی مچا دیا، الیاذ باللہ الیاذ باللہ، وہ باتیں زبان پر لے کر آئے کہ جو کہ ہماری زبانیں اس قابل نہیں ہے، الیاذ باللہ، کہ وہ بات اپنی زبان پر لے کر آئیں۔ عبداللہ بن ابی آگے یعنی اور کیا کیا بکواسات۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن دیکھیں کہ ایک طرف اپنی زوجہ محترمہ ہیں، اب کوئی بات ایسی کر دیں کہ نہیں کچھ ایسا نہیں ہوا تو کہ یہ دیکھا اپنی بیوی کی باری آئی تو دیکھیں جی، اب ساری باتیں ادھر ادھر ہو گئیں، اور نہ کریں
تو اپنی زوجہ محترمہ ہے، خاموش ہو گئے۔ اب جناب وہ چرچے، وہ بکواسات، الیاذ باللہ، منافقین کا موقع مل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس صورت کے دوسرے رکوع میں ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ جو تم میں سے ایک جماعت جو کہ انہوں نے اتنا بڑا الزام لگایا، لا تحسبوہ شرا لکم، فرمایا کہ اس کو تم برا نہ سمجھو، اس میں اللہ نے بڑی خیر رکھی ہے۔ خیر کیا رکھی ہے؟ قیامت تک آنے والی پاک دامن عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس سے زبانوں کو محفوظ کر دیا، قیامت تک کے لیے اصول بنا دیا کہ اگر کوئی شخص کسی پاک دامن عورت کی طرف انگلی اٹھائے اور اس کے بارے میں بکواس کرے اور اس کے بعد گواہ نہ پیش کر سکے تو اس الزام تراش پر 80 کوڑے لگاؤ اس کو، اور ساری زندگی یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ گواہ بن سکے کسی معاملے میں۔ رمضان کا چاند دیکھے گا نا، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جا کے گواہی دے کر گواہی قبول نہیں، اس مردود الشہادہ ہو گیا، یہ اس کو مردود الشہادہ کہتے ہیں، اس کی شہادت مردود ہے۔ ہاں، اور یہ گواہوں کے لیے جو ہے اہلیت ہے یہ اس پہ پورا نہیں ہوتا۔ اتنے تم کچے ہو کانوں کے، چھوٹی چھوٹی بات کی وجہ سے اتنا بڑا الزام تم نے لگا دیا کسی کی عورت پہ۔ اس پر یہ حکم نازل ہوا، لعان کا حکم، کہ اگر کوئی آدمی اللہ نہ کرے اپنی بیوی کے بارے میں خدشات پیدا ہو جائے تو اس پہ الزام لگانا شروع کر دے۔ موبائل پر دیکھ لیا کہ بھئی ان نون کال کی ہوئی ہے کسی کو، اب اس پہ کال کی، دیکھا جو مرد بات کر رہا ہے، تو کس سے بات کی تھی تم نے؟ اب جناب وہ پورا ایک کہانی اور محل کھڑا کر دیا الزام کا۔ اب بیچاری معصوم عورت بس اوقات دبانے سے دب جاتی ہے، وہ معصوم عورت کو جو ہے وہ باتیں بھی بنانی نہیں آتی، اب یہ دبائی جا رہا ہے، اس کو دبائی جا رہا ہے۔ تو کہا یہ لعان ہے۔ اسلامی عدالت ہو تو پاک دامن عورت پر الزام لگانے والا اگر 4 گواہ نہیں پیش کرے گا، 3 بھی پیش کر دیے تب بھی لگاؤ، اس 3 گواہوں کو بھی لگاؤ، اس الزام تراش کو بھی لگاؤ، 80 کوڑے۔ 4 گواہ، 2 بندوں نے دیکھا، تیسرا یہ ہے الزام تراش، زبان بند کر دو، اس کی عزت ہے، پردہ رکھے، اللہ تمہارا پردہ رکھے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بے شک وہ لوگ جو فحاشی کو پھیلانا لوگوں میں پسند کرتے ہیں، لہم عذاب فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا آخرت میں اللہ کا عذاب ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کسی کو الٹا کام کرتے ہوئے، دیکھا بھئی رات کے 1 بجے 2 بجے کسی کو دیکھا کہ کسی جو ہے نا نامحرم غیر محرم لڑکی کے ساتھ آ رہا ہے جا رہا ہے، اللہ سے دعا کرو، تنہائی میں اس کو سمجھاؤ کہ بھئی اللہ نے پردہ رکھا ہے، اللہ سے ڈر جاؤ۔ گے لیکن لوگوں میں چرچے کر رہا ہے کہ میں اصلاح کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اصلاح اس لوگ کوئی نہیں ہوتی، اس سے اصلاح نہیں ہوتی، اس سے معاشرے کے اندر بے حیائی اور پھیلتی ہے، جرت پیدا ہوتی ہے، یار فلاں بھی کر رہا تو ہم بھی کرتے ہیں۔ اس کے لیے دعا کریں، تنہائی میں اس کو سمجھائے کہ بھئی اللہ نے جو ہے نا مجھے دکھا دیا ہے، لیکن یہ راز میرے سینے میں ہے، انشاءاللہ مر جاؤں گا لیکن یہ راز کسی میں نہیں کھولوں گا، آپ اپنی اصلاح فرما لیجیے، میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ تو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی برکت سے قیامت تک آنے والی عورتوں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرما دی۔ اس میں ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت عائشہ کی برات نازل کرتے ہوئے کہا، ان الذین یرمون المحصنات، بے شک وہ لوگ جو کہ پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، المحصنات الغافلات، دوسری خوبی ایمان والی عورتوں کی بیان کی، بولی بالی، غافلات۔ عورت کی خوبی کیا ہے؟ بولی بالی ہے نا، عورت کا بولا پن یہ اس کا حسن ہے، عورت کا بولڈ ہونا، جناب بڑی ایران تران کی باتیں آتی ہیں اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی سارا جو شجرہ نسب معلوم ہے، کیا کھاتا ہے کیا نہیں کھاتا، اس کی بیٹی کا نام کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، اس کے دوستوں کا نام کیا ہے جی، اس کو امریکہ کے سارے شہروں کے نام آتے ہیں، اس کو دنیا کے سب سے بڑے جہاز، چھوٹے جہاز، اس کی بنانے والی کمپنیوں کے نام، اس کو کھلاڑیوں کے نام، فٹ بال کے کھلاڑیوں کے نام، کرکٹ کے کھلاڑیوں کے نام، اسٹیڈیموں کے نام، اور کون مین آف دی میچ اور کون جیتا کون ہارا سب پتہ ہے جناب، تو بڑی ماشاءاللہ جنرل نالج ہے اس کے پاس۔ دین کے اعتبار سے یہ عیب ہے عورت کے اندر، بولی بالی، غافلات، دنیاوی معاملات میں ذرا کچھ پتہ نہیں، ہاں چلاکیاں کچھ پتہ نہیں۔ یہ میں اس لیے بات عرض کر رہا ہوں، بہت سارے دیندار لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو اپنی سیدھی سادھی بیویوں میں بڑے کیڑے نظر آتے ہیں،
یہ اس طرح سے بن ٹھن کے نہیں رہتی جیسے ایسے دائیں بائیں عورتیں ہوتی ہیں، یعنی اس طرح سے بن ٹھن سادی سادی سی رہتی ہے. یہ اس کی خوبی ہے، یہ اس کی خوبی ہے کہ اللہ کے فضل سے وہ بازاری عورتوں کی طرح سے جو مردوں کے لیے بن ٹھن کر اور جناب اور بیوٹی پارلر میں جا کے مردوں کے لیے تیار ہوتی ہیں، شکر ہے ان کی طرح سے نہیں ہے. اللہ کا شکر ادا کرو. یہ پاک دامن عورت کی خوبی ہے کہ وہ بننا سورنا اس طرح سے نہیں کرتی یا نہیں آتا اس کو جس طرح کہ جناب یہ ماڈل گرلز اور بنی بنائی عورتیں ہوتی ہیں. اللہ کا شکر کرو. اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاک دامنی بیان کرتے ہوئے عورتوں کی خوبی بیان کی. غافلات، بولی بالی ہوتی. ہاں اللہ تعالیٰ نے باقی امور خانہ داری کے اندر اس کو مہارت ہے، کھانا بہت اچھا بناتی ہے، بچوں کی تربیت کرتی ہے، ان کی پڑھائی پہ جان مارتی ہے. آپ کے جناب ہر وقت خدمت، مرد کی ہر وقت فکر ہے نہیں. 5 منٹ دفتر سے لیٹ آ گیا اس بیچاری کا دڑکا لگا گیا، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، کیا بات ہو گئی. اللہ کا شکر ادا کریں. اس میں کچھ ہوش ہی نہیں ہے جناب. وہ اپنی دوستوں ایک سے ایک صاحب میرے جاننے والے کہنے لگے کہ جی وہ کیا کروں، میری اہلیہ جو ہے نا بچوں کو چھوڑ کے 3 دن اپنی سہیلیوں کے ساتھ مری گئی ہوئی ہے. میں نے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہاں وہ مری گئی ہوئی ہے جی، تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ سہیلیوں کے ساتھ گئی ہوئی ہے. شادی شدہ آدمی، تیری بیوی سہیلیوں کے ساتھ، یہ کون سی زندگی ہے؟ تو عورت کا جو ہے نا اس کی جھجک، ہاں اس کا جو ہے اس کی شرم و حیا، یہ اس کا حسن ہے. اس کو ختم نہ کرنا یہ عین فطرت کے مطابق. اللہ تعالی ہمیں حیا، پاک دامنی، پاک باز زندگی، عفت اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.